إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك الله لنا ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حضرات محترم، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف رکھتے ہیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے ماہ میں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت بھی اسی ربیع الاول کے ماہ میں ہوئی. امت مسلمہ اس ربیع الاول کے ماہ مبارک میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا خاص طور پر ذکر کرتی ہے، اور ہم اپنے قلوب کو اور ذہنوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے تر و تازہ کرتے ہیں، اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال مبارکہ میں سے، آپ کی سنت طیبہ میں سے اپنے لیے سنتوں کا انتخاب کرتے ہیں. اور ہماری یہ کوشش اور کاوش ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے جیسے ذکر خیر ہو اس میں سے اپنے عمل کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ حاصل کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے، راہ عمل ہے. یعنی زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار ہے وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے تم لو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل، اکمل اور مکمل ہے. ہر لحاظ سے زندگی کے ہر شعبے کے نقطہ نظر سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی رہنمائی کی ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس لحاظ سے کامل اور مکمل ہے کہ کسی طرح کا کوئی جھول، کوئی کمی کوتاہی توبہ نعوذ باللہ نہیں ہے. اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ترین پیغمبر تھے. یہ خوبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کوئی شخص اگر چاہتا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اعمال کرے تو یقیناً وہ بھی اللہ رب العالمین کو ویسے ہی پسندیدہ بننے کے راستے پر چل پڑے گا جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود اس راستے پر چلتے رہے.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی حاصل ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر بھی نصیب ہوگا، اور وہ تمام انعامات کا مستحق ٹھہرے گا جن انعامات کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو خاص انعامات سے نوازا۔ امت مسلمہ کا جو فرد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ پر عمل کرنے کی جدوجہد اور کوشش کرے گا، یقیناً اس کا شمار بھی ان میں ہوگا۔ وہ آپ اس کا سنتے ہیں نا جی کہ صدیقین، شہداء، صالحین قرآن کے احکامات کے مطابق، اور صدیقین، شہداء، صالحین آپ اس میں بھی جانتے ہیں کہ ایماندار تاجر کا شمار اللہ رب العالمین روز قیامت صدیقین، شہداء اور صالحین میں فرمائیں گے۔ ایماندار تاجر کون ہے؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تجارت کرتا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے تمام اعمال کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ یہ جیسے جیسے میرے اور آپ کے اعمال رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈھلتے چلے جائیں گے، ہم جنت کے قریب ہوتے چلے جائیں گے اور جہنم سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ حضرات محترم، آج کے موضوع میں میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے داعی اعظم ہونے کا موضوع منتخب کیا ہے۔ داعی اعظم ہونے کا موضوع منتخب کیا ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین ہیں اور خاتم النبیین ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے آخری پیغمبر اور رسول تھے۔ کسی طرح کی نبوت اور رسالت اس کے بعد نہیں ہوگی، اور یہ میرے اور آپ کے ایمان کا اور عقیدہ رسالت کا لازمی جزو اور حصہ ہے۔ جو شخص نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر اور رسول اور خاتم النبیین نہیں مانتا، دین اسلام کے مطابق اس کا دین سے اخراج ہو جاتا ہے۔ یعنی جس طرح توبہ نعوذ باللہ ہم اللہ کا انکار کرتے ہیں، تو کیا مطلب ہے کہ ہم کلمہ طیبہ کا پہلے جزو کا انکار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا انکار کرتے ہیں، اور دین اسلام سے ہم خارج ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے کامل اور اکمل نمونہ نہیں مانتے، خاتم النبیین نہیں مانتے، گویا ہم کلمہ طیبہ کے دوسرے حصے محمد الرسول اللہ کا انکار کرتے ہیں، تو ہم دین اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں پھر کیا ہوا جی، مرزئی اور قادیانی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یار ہمارے عزیز رشتہ دار ہیں، ہمارے ساتھ رہتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اتنا بھی متشدد اور سخت نہیں ہونا چاہیے۔ تو جناب والی، یہ عقیدے کی بات ہے جس کی بنیاد پر میں اور آپ مسلمان ہوتے ہیں۔ آج میں نے جس چیز کا ذکر آپ کے سامنے کرنا ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین تھے، خاتم المرسلین تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو کام اللہ رب العالمین نے لگایا، وہ سب سے پہلے یہی کام تھا کہ آپ نے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ نیکی کی دعوت دینی ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن عظیم الشان کی یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم
علم الانسان ما لم یعلم۔ آپ غار حرا میں تھے، فرشتہ پہلی مرتبہ سامنے آیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، فرشتے نے کہا پڑھیے، آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، فرشتے نے ایسے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینہ مبارک سے لگا کر زور سے دبایا، اور پھر کہا پڑھیے، پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر دبایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ میری پسلیاں ایسے ایک دوسری کے اندر داخل ہو جائیں گی، اتنا مضبوطی کے ساتھ دبایا، پھر کہا پڑھیے، پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور اس نے پھر تیسری مرتبہ دبایا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ پھر جب چوتھی مرتبہ فرشتے نے کہا پڑھیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیا، اور تفصیل میں جانے کا وقت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے پہلے تجربے کے بعد ڈرتے اور گھبراتے ہوئے گھر آ گئے اور کہا اپنی اہلیہ محترمہ سے کہ میرے اوپر کمبل اڑا دیجئے، سردی محسوس ہو رہی تھی، کانپ رہے تھے۔ تو بنیادی طور پر وہ معاملہ بھی ہوا کہ جب فرشتوں نے، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صورت دکھائی، تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ڈرتے گھبراتے ہوئے گھر آئے۔ تو ان آیات کے نزول کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بڑی ذمہ داری عائد کر دی، جس ذمہ داری کی ادائیگی بحیثیت نبی اور رسول لازم تھی، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو کما حقہ ادا کیا، اور پھر اس میں کسی طرح کا کوئی تساہل، کوئی غفلت نہیں آنے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی ہدایات کے مطابق سب سے پہلے اپنے خاندان کو، اپنے خاندان اور ارد گرد کے لوگوں کو، یعنی آپ سمجھتے ہیں نا جی، حضرت ابو بکر صدیق پہلے دوست ہونے کے ناطے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ تھی، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے غلام تھے، یہ چاروں لوگ پہلے دن ایمان لے آئے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ دعوت سینہ بسینہ آگے پھیلتی چلی گئی۔ سب سے زیادہ اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کیا کہ وہ تاجر بھی تھے، ایماندار بھی تھے، مدینہ طیبہ کی معزز ہستی اور شخصیت تھی کہ ان کے ہاتھ پر بعد میں جو لوگ عشرہ مبشرہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ ایمان لائے، اور پہلے 3 سالوں میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر 40 لوگ ایمان لے آئے۔ یعنی گویا اس بت پرستی کے ماحول میں جب پورے کا پورا مکہ بتوں کی پوجا کرتا تھا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی کبریائی، ایک اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلایا۔ حضرت محترم، میرے اور آپ کے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ سیرت طیبہ کا بنیادی ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو میں اور آپ خاتم المرسلین، خاتم النبیین مانتے ہیں۔ اس صورت میں یہ ذمہ داری پھر میری بھی لگ جاتی ہے کہ میں بھی اپنے ارد گرد کے ماحول میں لوگوں کو نیکی اور ہدایت کے راستے پر بلاؤں۔ نیکی اور ہدایت کے راستے پر بلانا میری بھی ذمہ داری ہے، اور مجھے بھی اپنی آل اولاد میں سے، اپنے عزیز و اقارب میں سے، اپنے دوستوں کی مجلس میں سے، اپنے محلے داروں سے، اپنے شہر کے لوگوں سے
اسی طرح لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا چاہیے اور انہیں برائی کی طرف سے روکنا چاہیے، جس طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری ادا کی۔ حضرات محترم، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 سال تو چھپ چھپا کے اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو قرآن و سنت کی دعوت دی۔ بعد ازاں یہی دعوت ایک نئی شیپ میں ڈھلتی ہے جب اللہ رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے حکم کی طرف بلائیے اور انہیں اللہ کا خوف دلائیے۔ اس صورت میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اپنے قبیلے کو پکارا، جن میں بنی مطلب، بنی ہاشم اور قریبی لوگ، ان کو سب کو بلایا اور یہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی، اپنی رسالت کی اور آخرت کی دعوت ان کے سامنے رکھی تو اس کے نتیجے میں سب سے پہلی مخالفت اپنے ہی لوگوں نے کی۔ ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ ہم یار اپنی فیملی میں بات کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، تم کون سی مسجدوں اور مسیتوں کے اور مدرسوں کے چکر میں پڑ گئے ہو، یہ تو علماء کا کام ہے، وہ جانے اور ان کا کام جانے، تم تو ابھی بالکل نوجوان ہو، تمہاری تو پڑھنے لکھنے کی عمر ہے، تمہاری تو ابھی کھیلنے بھاگنے کی عمر ہے، تم یہ نئے کام کس طرح کرنا چاہتے ہو، تم میں تو فلاں خرابیاں، پہلے تو تم اپنے آپ کو درست کرو۔ اس طرح کے توجیحات اور ہمارے سامنے مسائل کھڑے ہوتے ہیں اور ہم یہ بات بھی ذہن میں سمجھتے ہیں جی اللہ دے نیک بندے، اللہ دے ولیاں نے، ہم پیغمبراں نے تے رسولاں نے تے دعوت اس لیے دیتی نا جی، وہ تے بڑے پہنچیاں ہوئی ہستیاں، اسی کس طرح اپنے عزیز اور قارب نو، رشتہ داراں نو نیکی دی طرف بلائیے۔ حضرات محترم، یہ شیطان کے بہکاوے ہیں۔ شیطان میرے اور آپ کے ارد گرد ایک جال بنتا ہے اور جس جال میں وہ ہمیں پھنسا کر ہمیں نیکی کے کام سے دور لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو ساتھ ساتھ سوچتے چلے جانا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داعی اعظم تھے، لوگوں کو نیکی اور ہدایت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا اور اللہ کے احکامات کی تابعداری کی، اور پھر یہ جو قرآن کی آیات ہے نا جی، میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے مطابق عمل کر کے دکھایا۔ یا ایھا المدثر، کہ اے اپنے آپ کو اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، جو ڈر خوف کی وجہ سے گھر میں آ کر لیٹ گئے ہو، اب لیٹنے کا وقت نہیں رہا، اب اٹھنے کا وقت ہے، قم اٹھ جائیے، فانذر، لوگوں کو متنبہ کیجئے، توجہ دلائیے، تنبیہ کیجئے، قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی کا ڈنکا بجا دیجئے، اپنے رب کی کبریائی کا نعرہ بلند کر دیجئے۔ یعنی بت پرستی کے ماحول میں جب ظلم اور بربریت ہو، لوگ اپنے آپ کو خدا بنا کر بیٹھے ہوئے ہوں، اس ماحول میں اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام گو بہت مشکل ہے، لیکن آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اور میں نے پھر ساتھ ہی بات پھر کہتا ہوں کہ امتی ہونے کے ناطے مجھے اور آپ کو اپنے معاشرے کا جائزہ لینا ہے۔ اب بھی تو دیکھیے نا جی، کیسے بدعات ہیں، ظلم اور بربریت ہے، حکمران فرعون بنے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس کہ جائیے، وہ راہ بھٹک گیا ہے، اس کو ہدایت کی طرف بلا کر لائیے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے گھٹاٹوپ اندھیروں میں بھیجا کہ آپ ان کی ہدایت کا انتظام کیجئے، اور مجھے اور آپ کو اس بگڑے ہوئے معاشرے میں، دیکھیے میں بعض اوقات ڈر لگتا ہے
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا انطباق یا ان کی مماثلت اپنے ارد گرد کے ماحول کے مقابلے میں کرتے ہیں نا جی، تو ہمیں شیشے میں اپنی تصویر نظر آتی ہے، اور بڑی بھیانک تصویر ہے، بڑی ڈرونی تصویر ہے۔ ابو لہب نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، کوہ صفا پر جب پکارا تو کہنے لگا کہ محمد توبہ نعوذ باللہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا تھا۔ ابو لہب نے یہ زیادتی کی اور اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب کی صورت میں، کہ ابو لہب تو جو اپنی زبان گندی زبان سے میرے پیارے حبیب کے بارے میں بات کرتا ہے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تیری بیوی کے گلے میں وہ رسی پڑے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ اب اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیں، آج لوگ عشق رسول کی بات کرتے ہیں تو ہمارے حکمران، ہماری پولیس، ہماری جناب والی ادارے اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم ابو لہب کے راستے پر ہیں یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر؟ بڑی سنجیدگی کی بات ہے اور سوچنے کی بات ہے۔ حضرات محترم، ابو لہب کیا کیا کرتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوار کے ساتھ دیوار ملی ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ابو لہب کے گھر بیاہی ہوئی تھی ان کے بیٹوں کے ساتھ۔ بکری کی بچہ دانی گندگی سے اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پکتی ہوئی ہنڈیا میں دیوار کے اوپر سے دے مارتا۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے برآمدے میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو وہی جناب والی گندگی اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینک دیتے۔ کبھی کفار مکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ اونٹ کی گندی اوجڑی باہر سے اٹھا کر حرم پاک میں لا کر جب سجدے کی حالت میں ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر رکھ دیتے۔ یہ کس وجہ سے تھی؟ کوئی جائیداد کا جھگڑا تھا؟ نہیں، صرف اور صرف ایک بات تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تم فلاح پا جاؤ گے۔ اور پھر آگے بڑھتے ہوئے جب دیکھیں نا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک کہ اس میں پھر اپنے بیگانے ہو گئے، شعب ابی طالب آئی، 3 سال اپنے بال بچوں کے ساتھ اپنے کنبے قبیلے کے ساتھ اس شعب ابی طالب میں یا تنہائی کی سزا میں بند کر دیے گئے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملا، اور جرم صرف اور صرف یہی کہ نیکی کی طرف آ جاؤ، برائیوں کو چھوڑ دو، حق بات کو قبول کر لو، برائی کو ترک کر کے اللہ کے تابعدار بندے اور اس کے غلام بن جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد طائف کی وادیاں آئیں۔ بہرحال قصہ مختصر بات کو ختم کرتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک کو اختیار کرنا۔ آج ہماری نسلیں جس بگاڑ کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی ہیں، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے ان کو قرآن کی طرف لے کر آئیں، نماز کی طرف لے کر آئیں، ہدایت کے کاموں کی طرف لے کر آئیں۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا ہوا ہے لیکن پڑھنے والے ہم خود نہیں پڑھ رہے، اپنے بچوں کو کیسے پڑھائیں گے؟ اور وہ بڑا بھیانک منظر میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے کہ اول تو یہ ہماری نسلوں میں یہ چیز آ چکی ہے کہ ابا جی اور امی کلے گھر رہ گئے، ایک بچہ جناب انگلینڈ چلا گیا، ایک امریکہ چلا گیا، ایک کینیڈا چلا گیا، ایک دوسرے شہر سے چلا گیا، چلو بھائی والدین تنہائی کا شکار ہو کر اپنی ہی بیماریوں میں انوالو ہو کر مر جائیں گے، بچے اپنے مستقبل کو بنانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ پھر جب
اللہ کا حکم آ جائے، والدین میں سے کسی ایک پر بچے فلائر لے کر آتے ہیں اور والدین کے جنازے کے اوپر کھڑے ہو کر انہیں بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ دعا کیا مانگنی، آنکھوں سے آنسو تو بہتے ہیں لیکن ہاتھ دعا کے لیے نہیں اٹھتے. یہ منظر میرے اور آپ کے سامنے بڑی تیزی سے واضح ہو کر آ رہا ہے. یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، یہ گھروں کے حالات ہیں. اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کی طرف اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک کی طرف میرا اور آپ کا دھیان نہیں جاتا. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ ہم دیکھیں کہ ہم آگے کیا بھیج رہے ہیں. آگے بھیجنے سے مراد یہی ہے کہ اپنی نسلوں کو کیا منتقل کر رہے ہیں. میں تو آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ وہ جو ہمارے پہلے گھروں میں قرآن کے پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی نا جی، تلاوت کی آواز، اس کو دوبارہ زندہ اور تازہ کرے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر ایسے ہی ہے جیسے مردہ خانہ، یا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے گدھا مر گیا ہو اور اس کے ارد گرد ہم مجلس لگا کر بیٹھے ہو. گدھے کے اوپر کوئی مجلس لگا کر بیٹھتا ہے؟ ہم نے اپنے گھروں کو مردہ خانہ بنا لیا. قرآن کی تلاوت بھی غائب ہو گئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک پر عمل درآمد بھی غائب ہو گیا. ہم بعض اوقات اگر خود پڑھتے ہیں نا جی بچوں کو پڑھانے کے لیے، پہلے مسجدوں میں جا کر پڑھنے کا، اب بھی اللہ کرے دیہاتوں میں ایسے ہی ماحول ہوگا، قاری صاحب کے پاس جا کر الحمدللہ علماء جیسے کیسے ہیں، جس طرح کا پروٹوکول ہم انہیں دیتے ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں. لیکن ہم آنے بانے سے کوئی نہ کوئی بچوں کو وہ مسجدوں کے ساتھ منسلک کرنے کا جو سلسلہ رک گیا ہے، اپنے بچوں کو مسجدوں کے ساتھ منسلک کیجئے، قرآن پڑھائیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں حلال اور حرام کی پہچان دیجئے. حلال اور حرام کی پہچان بہت زیادہ ضروری ہے. جو بچہ کل کو حلال اور حرام کی پہچان نہیں کرے گا قطعاً آپ کے لیے دعا نہیں مانگے گا، قطعاً آپ کے لیے اپنے ہاتھ نہیں اٹھائے گا، قطعاً مسجد کے راستے پر نہیں جائے گا. یہ نسلوں کی ذمہ داریاں ہیں، ذمہ داریاں میری اور آپ کی ہیں، بڑوں کی ذمہ داریاں. جو نوجوان سمجھتے ہیں وہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ یہ معاملہ کریں. چھوٹی بہن کو بھی سکھانا ضروری ہے، کل کو اس کا بھی خاندان بننا ہے. چھوٹے بھائیوں کو سکھانا ضروری ہے، کل کو انہوں نے بھی ذمہ دار شہری اور ذمہ دار بننا ہے. تو حضرات محترم، اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اختیار کرنا میری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. گھروں میں قرآن پڑھیے، سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجیے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جھنڈیاں لگا کر، کمکمے لگا کر گزارا ہو جائے گا. چلے خوشی کا منظر جو دکھانا چاہتے ہیں، اپنے دل کی خوشی کا اظہار کرنا چاہتے کریے، لیکن عمل کے دامن کو چھوڑ کر نہیں. اب میں معذرت سے بات کو مکمل کر رہا ہوں. میرے گھر میں کتابیں ہیں، بڑی لائبریری ہے. میں بعض اوقات اپنے بیٹے سے کہتا ہوں کہ اللہ کے بندے، جب ہم اس دنیا سے آنکھیں بند کر جائیں نا جی، اس لائبریری کو کسی مدرسے اور کسی مسجد کو دے دینا، کسی ردی والے کو نہ دینا، اخبار فروش ردی والے کو نہیں دے دیں، تیری مہربانی، پڑھتا تو ہے کوئی نہیں تو. یہ گھروں کی کہانی ہے. اور آج واقعی ہمارے گھروں میں پڑھنے پڑھانے کا رواج بالکل ختم ہو گیا. کچھ سوشل میڈیا نے ٹائم لے لیا، لیکن چلیں سوشل میڈیا سے بھی اگر پڑھیں تو قرآن بھی ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے، حدیث مبارکہ کی کتابیں بھی ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں. قرآن و حدیث کو پڑھیں. ضروری چیزیں، فرائض کی پابندی، فرائض کا علم اور کبائر کے بارے میں جاننا،
اور رزق حلال اور رزق حرام کا فرق یہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔